صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ تفصیلی یہ خطبہ آیا ہے، ویسے تو 8-9 جگہ پہ آیا ہے، کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کے گئے اور اس کی جو باتیں ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ خود بھی سنیں گے کہ ان کا کیا معاملہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کے گئے۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کیا معاملہ تھا۔ سیدنا ابو بکر مسجد میں آئے اور پھر ایڈجسنٹ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، کیونکہ باہر حضرت عمر نے یہ کلیم کیا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 40 دن کے لیے گئے تھے، نبی علیہ السلام بھی واپس آ جائیں گے، ابھی رومنز اور پرشینز کی جو امپائرز ہیں وہ گرنی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کی زندگی کے بعد ہوگا، جبھی تو کنفرم ہوگا کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے۔ اگر حضور یہ خود کر کے جاتے تو جو لوگ خلفائے راشدین کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے رسول اللہ کی مسند پہ، ان جھوٹوں کا پول کیسے کھلتا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے غالب کیا اس دین کو خلفائے راشدین کے ذریعے تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے، جو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی سپورٹ ہے اس خلافت کے پیچھے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 انہوں نے کوٹ کی کہ جو پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر خلافت دے گا۔ تو یہ اللہ نے یہ بھی اسٹیبلش کیا، اور دوسرا یہ بھی اسٹیبلش کیا کہ رسول اللہ کوئی واریر نہیں تھے، کوئی جنگجو نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے، اگرچہ آپ ایک آرمی چیف بھی تھے، لیکن اگلے جو واریر آتے تھے ان کی زندگی میں انقلاب آتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد سارا معاملہ تتر بتر ہو جاتا تھا۔ اور ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کے جانے کے بعد وہ غلبہ اللہ نے دیا اور ایسا انقلاب جاری کیا، آج بھی پوری دنیا کے اندر انقلاب موجود ہے۔ آج چنگیز خان کا کوئی فالوور دنیا میں موجود نہیں ہے جن کی اتنی بڑی امپائر تھی، اور گریٹ برٹن جو اس سے بھی بڑی امپائر تھی انسانی تاریخ کی، جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، آسٹریلیا سے لے کر افریقہ تک، بلکہ امریکہ بھی، آج وہ پنجاب سے بھی چھوٹا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کا انقلاب دنیا کے ہر ملک میں، اور جہاں پہ اسلامی ملک 60 کے قریب، ان کی ہر گلی میں آپ کو نظر آتا ہے یہ انقلاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے اسٹیبلش کرنا تھا۔ تو سیدنا ابوبکر نے جب بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کو آنی تھی، پھر باہر نکلے، حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھ رہے تھے، وہ ہوش میں ہی نہیں تھے۔ غلطی لگ گئی، اتنے بڑے انسان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، یہ اللہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا اسے۔ خیر، حضرت ابوبکر نے کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، میری طرف متوجہ ہو۔ ظاہر ہے ان کا ایک سٹیٹس زیادہ تھا، لوگ متوجہ ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و صلات کے بعد جو پہلا جملہ بولا، نہ وہ کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا انجینئر صاحب یہ کتنے لکھے ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ جی جس جگہ حضرت ابوبکر کا وہ خطبہ لکھا ہوا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں تھا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ موجود نہیں تھا، انہوں نے ایکسپلین کیا۔ جی یہی تو بات ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے موٹے دماغ کھولنے کے لیے، اور ایکسپلین بھی ایسا گستاخانہ انداز میں کیا ان کے بقول، دل میں کہتے ہیں سامنے نہیں کہتے، سامنے آئے تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا۔ فرضی بات بجائے وہاں محفل صلاۃ و سلام کرنے کے، رسول اللہ کی شان میں نازل ہوئی ہوئی آیات پڑھنے کے، سیدنا ابوبکر نے رسول اللہ کی میت پہ توحید کا خطبہ پڑھا، اور جملہ خود سے ایک بنا کے جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا صحابہ کرام کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، کان کھول کر سن لو تم سب،
تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. وصال شریف نہیں کہا، حالانکہ وہ بھی عربی کا لفظ ہے. وفات شریف نہیں کہا، وہ بھی عربی کا لفظ ہے. اور اس سے بڑھ کر صحابہ میں تو کسی نے کبھی نبی کی عبادت ہی نہیں کی تھی. فرضی جملہ کولوں، ایک کہتے ہیں کولوں بولتا ہے انجینئر، جی انجینئر ابو بکر کا غلام ہے، ان کا سٹوڈنٹ ہے. جس طرح انہوں نے اس وقت الحمدللہ توحید اسٹیبلش کی، آج ان کے پیٹرن پہ چل کے تم نے جو شیطانی وسوسے پھیلائے ہوئے ہیں نا، ہم توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تمہارے بابوں کے مقابلے پر. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ جملہ انہوں نے پہلے بولا، اس کے بعد انہوں نے آیات پڑھی. اور دیکھیں میں کتنا شریف ہوں، آپ کے شر سے بچنے کے لیے پہلے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں، آیتیں بیان کرتا ہوں، اینڈ پہ میں کہتا ہوں کہ بابے شاہی کوئی نہیں. لیکن سیدنا ابوبکر نے پہلے کیا کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کوئی پیغمبر بھی ہو. اور پھر آیت پڑھی، آیت بالکل ڈیفرنٹ تھی، لیکن اس میں سے رزلٹ یہ نکالا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ اگر یہ وفات شریف وصال شریف فرما جائیں یا جنگ میں شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی تم نے کوئی اللہ پہ یا نبی پہ احسان کیا دین قبول کر کے؟ حضور کے جانے کے بعد کیا اللہ ختم ہو گیا؟ نعوذ باللہ. اللہ تو پہلے بھی تھا، اللہ تو کسی پیغمبر کا کوئی محتاج نہیں ہے. تو جو کوئی بھی اپنے دین سے الٹے قدم پھیرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جزا دے گا ثابت قدم رہنے والوں کو. یہ جملہ ہے قرآن کی اس آیت میں کہ جزا ملے گی ثابت قدم رہنے والوں کو. اور جو الٹے قدم پھرتا ہے نا، وہ اپنا نقصان خود کرے گا، اللہ کا کیا بگاڑ لے گا. اب اس میں اتنی بات تو درست تھی کہ نبی علیہ السلام نے فوت ہو جانا ہے، لیکن اس میں یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے؟ کوئی نہیں لکھا ہوا. دوسری آیت پڑھی، انک میت و انہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، پھر تم اللہ کے حضور جھگڑا کرو گے، قیامت کے دن اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا. اس میں بھی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے بات سمجھائی تاکہ بات موٹے دماغ میں بھی اتر جائے. یہی کام تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ کو بات سمجھاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا، اور نفع اور نقصان میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو ہماری بیسک نیڈز ہیں. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، یہ گستاخی ہوگی. بھائی اللہ کے بندوں اگر یہ گستاخی ہے تو اس جملے کو الٹ کرو کہ بڑے سے بڑے بزرگ اور پیغمبر اپنا پیشاب خود روک سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر. تو یہ بات کرو، آج ہی فتوی کفر لے لو، ہم سے نہیں، دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں سے لے لو فتوی کفر. اس میں کون سی گستاخی ہوگی؟ ہر نفع اور نقصان، نفع میں آکسیجن کھانا پینا شامل ہے، اور نقصان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ٹوائلٹ کا ایشو ہے، انسان کے ساتھ اٹیچ ہے. اللہ ہی مالک ہے. تو یہ بات اس لیے بولنی پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ جب توحید کی بات ہوگی پھر کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ بابا شاہی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پر. اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ حالانکہ یہ لکھی ہوئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے جو کچھ بولا وہ کہیں نہیں تھا لکھا ہوا، خود سے بولا انہوں نے. لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایگزیکٹلی انہی الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے قرآن میں، اس سے زیادہ پیشن کے ساتھ. آپ نے نہ قرآن پڑھا، نہ آپ کے بزرگوں نے پڑھا، نہ ان کے بزرگوں نے پڑھا، ترجمہ ہی کوئی نہیں تھا، عربی سیکھتے کوئی نہیں تھے. قرآن میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو 2 کرٹیکل چیزیں ہیں نا، میں وہ مختصر سے وقت میں کور کر دیتا ہوں اس حوالے سے. یہ جو میں نے پہلا کلیم کیا نا کہ اللہ کے مقابلے پہ جب بات لائی جائے گی نا، پھر کوئی جن، فرشتہ، پیغمبر کوئی شے نہیں ہے. حالانکہ یہ سب اللہ کے بندے اور اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے پہ جب لوگ انہیں کھڑا کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایگزامپل بناتے ہوئے دماغ کھولتا ہے. اس وقت پھر اللہ خیال نہیں کرتا کہ کسی پیغمبر کی توہین نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے سامنے تو کسی کی کوئی توہین نہیں ہوگی.
اللہ تو توحید کو اسٹیبلش کرے گا۔ اس کے ثبوت میں وہ آیت ہے شہرا آفاق، ان چند آیات میں سے جس نے میری زندگی بدلی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 نمبر آیت ہے سورۃ المائدہ میں، سورت نمبر 5 ہے اور آیت نمبر اس کی 17۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیزس کرائسٹ اللہ ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، بابت شاہی کوئی نہیں۔ ہاں اے شاہ جڑا لفظ ہے نا یہ عربی دا جے، اردو میں بھی آیا پنجابی میں۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرما دو بھلا بتاؤ اللہ کے مقابلے پر کوئی اتنی سی بھی جرت رکھتا ہے اس بات کی؟ کوئی شے ہی نہیں ہے کہ کوئی کلیم کرے اللہ کے مقابلے پر، کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ کس چیز کا اختیار؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، اچھا وفات دے نہیں ہے، وصال شریف نہیں، ہلاک کر دے، کیونکہ موٹا دماغ کھل جائے۔ یہ اللہ ورسز عیسیٰ ابن مریم بات ہو رہی ہے، ہاں کوئی تو نہیں ہو رہی، توحید اسٹیبلش ہو رہی ہے۔ وہی مولانا ساکھ صاحب والی بات کہ پائی جدو توحید دی گل کران گے گستاخی تے آپ ہی ہو جائے گی، ہائے میں صدقے۔ وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین میں سارے بابے، لو سارے بابے، جتنے زمین میں سارے جن، سارے بزرگ، سارے انبیاء، سب کچھ کور ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے پر کوئی کیا اختیار رکھے گا؟ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ کے لیے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پوری کائنات۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یار اگر عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، اس کا مطلب تم نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ انسانی شکل میں آ گیا؟ اللہ جو چاہے پیدا کرے، اللہ کی مرضی۔ عیسیٰ ابن مریم جیسے اللہ تعالیٰ اربوں لوگ اور پیدا کر دے، کیا اللہ کے اختیار سے باہر ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس سے بڑا ورژن اللہ نے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام، جن کا باپ بھی کوئی نہیں تھا، ماں بھی کوئی نہیں تھی۔ جیزس کرائسٹ کی تو پھر بھی ماں تھی نا، اور پورا انہوں نے پریگنینسی کا پیریڈ بھی گزارا۔ لیکن حیران کن بات ہے، کرسچنز جو ہے حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، اور ان سے جو چھوٹے ہیں اس سٹیٹس کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا، کہ جن کی ماں تو تھی انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جس کی نہ ماں نہ باپ اسے کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور یہ پھکی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم کی سی ہے۔ ہائے میں صدقے، میرا رب بھی جو ہے نا الزامی جواب دے کے اس باتوں کو سمجھاتا ہے، الحمدللہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا اگر اللہ عیسیٰ کو، ان کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے، اور سب میں پھر سارے ہی آگے، سارے جن، سارے فرشتے، سارے پیغمبر، سارے بزرگ، سارے باپیں، تو کیا یہ ساروں کی توہین ہوگی ہے؟ نہیں۔ جب توحید اسٹیبلش ہوگی پھر بات اسی طریقے سے ہوگی۔ ہمارے نبی کے بارے میں بھی آیا ہے، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر اللہ، یہ بالفرض تو ہم احتراماً لگاتے ہیں ساتھ تاکہ یہ فتویٰ نہ لگائیں، وہاں نہیں بالفرض لکھا ہوا، کیوں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کلیریفیکیشن دے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور انبیاء شاہی کوئی نہیں؟ اللہ کو یہ بات کہنے کے لیے کوئی کلٹسی میں جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ہلاک، اور میرے سارے ساتھیوں کو، تو ہمارا کوئی اختیار نہیں اللہ کے مقابلے پر، تو کافر کس زوم میں ہے کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے؟ کمال ہے۔ میں کہتا ہوں جی کس لیول پہ اتر کے باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔
یہ ہے وہ چیز جو آج مسلم عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے مقابلے پہ آپ کوئی چیز کھڑا کریں گے تو اس کو پھر توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی شے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر. اور اس کو شیطانی توحید نہیں، رحمانی توحید کہیں گے. یہ تو وہ اگزامپل تھی جو مقابلے والی تھی کہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا. اب دوسری اگزامپل ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اور ہر وہ چیز جو نفع میں داخل ہے، ہر وہ چیز جو نقصان میں داخل ہے، اس پہ بھی کسی فرشتے، کسی جن، کسی انسان کا زیرو کنٹرول ہے. خواہ آکسیجن لینا ہو انسان کا، خواہ ٹوائلٹ جانا ہو، خواہ نیند، نہیں روک سکتا. یہ اللہ نے انسان کے ساتھ مجبوری اٹیچ کی ہے تاکہ آپ کو اللہ اور مخلوق میں فرق نظر آئے. اس کے ثبوت میں بھی عیسیٰ ابن مریم کی مثال. کیوں؟ آپ کو اب یہ پتا چلے گا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کو ہمیشہ کیوں سینٹرڈ کیا گیا قرآن میں بات سمجھانے کے لیے. کیونکہ انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ ہوا ہے، بت پرستی کے نام پر نہیں ہوا. آج بھی 90 کروڑ ہندو ہیں اور کرسچنز 2.25 ارب ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کیا. تو بھائی عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں. یہاں بھی عیسیٰ ابن مریم کی مثال، وہ بھی سورۃ المائدہ میں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، آیت نمبر 75. عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی. مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. میں آپ لوگوں کو ویسے مشورہ دوں گا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایران والوں نے ایک فلم بنائی تھی اصحاب الکہف پہ، ایک اور انہوں نے بنائی ہے مریم مقدس کے نام سے، 10 اقساط کے اوپر. اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے، انگلش میں بھی ڈب ہو چکی ہے، رکھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، وہ آپ ضرور دیکھیں. آپ کو پتا چلے کہ مریم جیسی کوئی عورت اس پلانٹ ارتھ پہ کبھی نہیں گزری. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس زمانے میں اس امت میں ختیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہان کی عورتوں پر. ہاں، مریم جیسا کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارا وہ بھی ایک سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، اور دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، دونوں روٹی کھاتے تھے. کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں. آپ کو یہ کہے گا کہ روٹی افضل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے؟ نہیں، یہ عیسیٰ ابن مریم کی کمزوری ہے، ان کی ماں کی کمزوری ہے کہ ان کے ساتھ روٹی کی تکلیف اٹیچ ہے کہ یہ انہوں نے کھانی ہے تو زندہ رہنا ہے، اور اس کے بعد ٹوائلٹ جانا ہے تو زندہ رہنا ہے. اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ روٹی سے آزاد ہے، جو سورہ الذاریات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا ہے، خود کچھ نہیں کھاتا، باقی سب کو وہی کھلاتا ہے. کانا یاکلان الطعام، دیکھو یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، ذرا دیکھو تو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. یعنی وہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے بقول ننگی بات کرتے ہیں. آئیے ننگا وہ والا نہ لے لیجیے گا جو عمران خان صاحب یوز کرتے ہیں. ننگی تلوار، تلوار جب نیام سے نکلتی ہے تو اس کا ایک روب ہوتا ہے، اس کی چمک ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تلوار نیام سے باہر نکال کے توحید کی بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں. اولیاء کی سردار سیدہ مریم اور اولو العزم پیغمبروں کے سردار 5 پیغمبر ہیں سورۃ الاحزاب میں اور سورہ شورى میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور نوح نجی اللہ. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں.
پیغمبروں کے سردار اور ولیوں کی سردار دونوں کھانا کھانے کے محتاج. اللہ. اور عیسیٰ وہ کہ جس کے معجزات انبلیویبل کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے حکم سے, مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے حکم سے, اندھوں کی آنکھوں کو جہاں ڈھیلے بھی نہ ہو ہاتھ پھیرنا, آنکھیں آ جانا, اور جو کوڑی کے مرض کے لوگ لا علاج بیمار, آج کل کے آپ سمجھ لیں 4th سٹیج کینسر کے مریض, ان کو اللہ کے اذن سے شفا دے دینا. یہ وہ معجزات ہیں جو سورۃ المائدہ میں سورہ مریم میں آئے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی روٹی کھانے کے محتاج ہیں. سرکار لے جاؤ اپنے باپے, ہاں لے جاؤ, تو لے جاؤ, باجی غائبانہ نماز نازاسی پڑھ لیں گے, لے جاؤ تو چکو میتاں انہاں دیاں. اے اس آیت نے, اے نبی دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ثم انظر, پھر ان کی طرف دیکھو, جاہلوں کی طرف, انا یؤفکون, یہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں. اس کے بعد کس طرح ہم سمجھائیں؟ اتنی کھول کے بات کر دی کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. جب روٹی کے محتاج ہیں تو ٹوائلٹ کے بھی محتاج ہیں, پیشاب کے بھی محتاج ہیں, جب تک اللہ نہ چاہے. وہ اس تکلیف کو بھی دور نہیں کر سکتے. قل اتعبدون من دون اللہ, اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو. یہاں پہ من دون اللہ کسے کہا اللہ نے؟ عیسیٰ اور ان کی ماں کو. یہ آپ کو کیا دھوکہ دیتے تھے بریلوی اور شیعہ علماء کہ جی من دون اللہ تو بت ہوتے ہیں, اور جھوٹے ہو. من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جو اللہ کے مقابلے پہ لوگ کھڑی کرتے, اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں ہے. یہاں پہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو من دون اللہ کہا. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, من دون اللہ والی بات آپ کی صحیح ہے, ہمارے بابوں نے ہمیں جھوٹ بولا تھا. اگلا بھی جھوٹ تھا ہم دسنے ہیں, جڑا تسی بولو گے سانو پہلے ہی پتا ہے. کہتے ہیں دیکھیں یہاں تو ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو عیسیٰ اور ان کی ماں کی, تو ہم تو دیکھیں بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے کرتے ہیں, ہم تو کبھی بزرگ کو سجدہ بھی نہیں کرتے, ہم تو اللہ ہی کی نماز پڑھتے ہیں. ہم نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ نا, پرانیاں گلاں, پرانے بانے, پرانے بابے, اگے پڑھ. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, وہ ہستیاں عیسیٰ اور ان کی ماں جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے. چھڑ دو گال کے عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. کیا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہو کر تو نفع نقصان کے مالک ہیں اور خدا ہو کر نہیں ہے؟ نہ, کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کہ عبادت اس کی ہوگی, مشکل کشا وہ ہوگا جو تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہو. عیسیٰ اور ان کی ماں تو کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں. سرکار اگر عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم بنت عمران کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابت شاہی کوئی نہیں, بلکہ اڑتے کہنا چاہیے بابت شاہی کوئی نہیں. مارتے روحانی طور پہ. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی ہے سننے والا, علم والا. اوے جو ہر چیز کو سن سکے, ہر چیز کا علم رکھے, وہ صرف اللہ ہے. جب اللہ کی یہ کوالٹیز ہیں اور کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ ہر وقت ہر چیز کو سننا اور علم میں رکھنا, تو کوئی اور اس طرح کا مشکل کشا ہو بھی نہیں سکتا, حاجت روا ہو بھی نہیں سکتا. تو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج. اللہ اکبر.